جب سے آپ پرائم منسٹر بنے ہیں ایز اے پرائم منسٹر آف اے جے کے کیا ریفارمز کی ہیں آپ؟ آزاد کشمیر میں الحمدللہ فائنینشیل ڈسپلن اس حد تک میں نے ٹائٹ کیا کہ ایک سال میں میں نے اپنے اون سورسز سے یہ سارا ڈیفیسٹ بھی پورا کیا اور جو ڈیولپمنٹ کا اے ڈی پی تھا اس میں ایک ٹیڑھی پیسہ بھی وہاں سے نہیں لیا. مسئلہ کشمیر کا خاتمہ یہ تو ہندوستان کی مضمون کوشش یا سازش یا اس کے ایجنڈے کی تکمیل ہو سکتی ہے. یہ کوئی محب وطن کشمیری یہ مطالبہ کر نہیں سکتا جس قیمت پر پاکستان کے کسی شہری کو آٹا دستیاب نہیں آزاد کشمیر کے شہری. بالکل جب پاکستان اپنا پیٹ کاٹ کر ہماری جائز ناجائز ہر خواہشات پوری کرنے کے لیے تیار ہے. یہ جو حقوق کا ڈاکٹرائن ہے یہ بیسیکلی کہاں سے چلا؟ یہ رو نے چلایا بلوچستان سے لے کر اس کو خیبر پختونخوا تک. اگر آپ نے بلوچستان کو بلیڈ کرنے سے باز نہ آئے آپ تو ہم آپ کو لال قلعے سے لے کر کشمیر کے جنگلوں تک اندر گھس کر ماریں گے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل. میں ہوں عریج فاطمہ. کشمیر کی بات کرتے ہیں اور جب بھی ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں آج کل وہاں پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹیز کی بہت زیادہ ہم چمگوئیاں سن رہے ہیں. وہ کیا ہیں، ان کے مطالبات کیا ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ وہ اپنے زور بازو پر بہت سے مطالبات منوا چکے ہیں اور اب تیسری مرتبہ چونکہ انہوں نے میدان میں آنے کا ارادہ کر لیا ہے تو ایک لمبا چوڑا ایجنڈا ہے ان کے پاس اور چارٹر آف ڈیمانڈ کوئی 38 نکات پر مشتمل ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 29 ستمبر کو کشمیر کے اندر ہم ایک لاک ڈاؤن کی کال بھی دے رہے ہیں. ان تمام تر بیٹس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں. میرے روبرو ہیں ویری آنریبل پرائم منسٹر آف آزاد جموں و کشمیر چودھری انوار الحق صاحب. بہت شکریہ چودھری صاحب جوائن کرنے کا. بہت سارے ایشوز کی جانب بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں گی آپ سے کہ جب سے آپ پرائم منسٹر بنے ہیں ایز اے پرائم منسٹر آف اے جے کے کیا ریفارمز کی ہیں آپ نے؟ دیکھیے یہاں تک تو گورننس کا تعلق ہے 2 سال اور 4 ماہ مجھے ہو گئے ہیں ایز اے پرائم منسٹر کام کرتے ہوئے. تو میسو ریفارمز ہم نے کی. میرا جو پہلی پریورٹی تھی وہ تھا جو پبلک ڈلیوری کے پبلک سروس کے ڈپارٹمنٹس تھے اس میں جو روڈ انفراسٹرکچر تھا ہم نے تقریباً 3300 کلومیٹر سڑکیں آزاد کشمیر میں نئی، ان میں سے تقریباً 60% پر کام مکمل ہو چکا ہے، جبکہ یہ عمومی طور پر 4-5 سال میں پایا تکمیل تک پہنچتی ہیں. لیکن سب سے جو ہیوی پورٹ فولیو تھا چونکہ یہ ٹورسٹ انفراسٹرکچر کے لیے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنی جو روڈ انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر بنانا ہوتا ہے. کیونکہ ایک بڑا پرانا مشہور محاورہ ہے کہ جی جب آپ سڑک بنا دیتے ہیں تعمیر و ترقی اس پر چل کے پہنچ جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پھر ایجوکیشن سیکٹر میں ہم نے اب بے تحاشا انویسٹمنٹ کرنے کا اس مالی سال میں سوچا ہے. ابھی ہیلتھ پیکج ہم نے دے دیا ہے، ایجوکیشن پیکج لا رہے ہیں، اس کا فرسٹ فیز مکمل ہو گیا، ٹیچرز کو اپ گریڈ کر دیا گیا، ابھی تعلیمی ادارے اپ گریڈ کر رہے ہیں. آلموسٹ آزاد کشمیر میں فری ایجوکیشن آلریڈی اویلیبل ہے. ہیلتھ انفراسٹرکچر میں ہم نے بلینز آف روپیز کے ساتھ اس سال ہیلتھ کارڈ شروع کرنے کا جو بجٹ ہے وہ رکھ دیا ہے. اپنے جو ہاسپٹلز ہیں ان میں جو اسٹیٹ آف دا آرٹ اکوپمنٹ ہے اس کی خریداری کے لیے بلینز آف روپیز رکھے ہیں. پھر جو میڈیسنز تھا ان کا بجٹ انہانس کر کے دگنا تگنا کر دیا ہے. زبردست. اس کے بعد جو ہمارا نوجوانوں کے لیے یوتھ لون پروگرام تھا وہ 3 ارب تک لے گئے. جو گیم چینجر ہے ہمارا آزاد کشمیر میں وہ دیٹ از بینک آف آزاد کشمیر. اس کے جو شیڈول کروانے کے لیے جو ہمیں 10 بلین کی سیکورٹی درکار تھی جو ہم نے اسٹیٹ بینک میں رکھوانی ہے وہ فگرز ہم نے تقریباً ٹچ کر لی ہیں. بلینز آف روپیز کی گورنمنٹ نے اس میں بھی انویسٹمنٹ کی ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو یاد ہوگا جس طرح آپ نے انٹرویو میں کہا لیکن اس میں ایک جملے سے مجھے اختلاف ہے کہ زور بازو سے کچھ نہیں ہوا، یہ باہمی احترام سے ہوا. اور ہوا اس طرح کہ یہ سستی بجلی اور سستا آٹا چونکہ آزاد کشمیر میں ایک مقبول عوامی بیانیہ تھا اور سب سے پہلے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اس حوالے سے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بات کی. اور وہ ریکارڈ ہے کہ وہ سپٹمبر کو میرا خیال ہے سپٹمبر کی کوئی تاریخ تھی 2023 کی سب سے پہلے یہ جو مطالبہ تھا یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر نے کیا. اور یہ 3 روپے بجلی تو کسی کی ڈیمانڈ بھی نہیں تھی، یہ تو وفاقی حکومت کی محبت اور شفقت تھی کہ اس نے کشمیر کے شہریوں کو یہ دے دیا. لیکن اس کا جو ایک انتہائی سنجیدہ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سال تو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے 23 ارب کی گرانٹ دی کہ جی آپ اپنا ڈیفیسٹ اس سے پورا کر لیں. جو بجلی اتنی سستی کرنے سے اور آٹے کی قیمتیں بھی نصف کرنے سے جو آپ کو ڈیفیسٹ ہوگا، جو آپ کے خزانے پہ دباؤ آئے گا بجٹ پہ، وہ اس سے پورا کریں. لیکن گزشتہ سال میں تقریباً یہ جو خسارہ بڑھ کے 71 ارب تک پہنچا، اس میں پچھلی پیمنٹس بھی تھیں. اور پھر 3 ارب بجلی کے ساتھ لوگوں نے وہ بھی سمجھا کہ یہ فری بجلی ہے، کسی نے بل جمع کرا دیا کسی نے نہ کرایا، بلکہ غالب اکثریت نے نہ کرایا. تو آزاد کشمیر میں الحمدللہ فائنینشیل ڈسپلن اس حد تک میں نے ٹائٹ کیا کہ ایک سال میں نے اپنے اون سورسز سے
یہ سارا ڈیفیسٹ بھی پورا کیا, اور جو ڈیولپمنٹ کا ADP تھا اس میں ایک ٹیڑی پیسہ بھی وہاں سے نہیں لیا, بلکہ وہ پورا پورٹ فولیو بھی ہم نے خرچ کیا, ریفارمز کی, ادارے بنائے, پبلک سروس کمیشن کا ادارہ بنایا, 3000 بچوں کو NTS کے ذریعے ملازمت دی, اور ان سب بچوں نے ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے کہا جی کہ اگر یہ میرٹ کا نظام نہ ہوتا تو ہم کبھی بھرتی نہیں ہو سکتے تھے. ہماری ساری یونیورسٹیاں خسارے میں تھیں, پہلے ہائر ایجوکیشن کمیشن ان کو دیتا تھا پیسے گرانٹ, اب اس سال اور پچھلے سال 2 سالوں سے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر دے رہی ہے. میرے میڈیکل کالجز سارے خسارے میں تھے, کیڈٹ کالجز خسارے میں تھے, ان میں ریفارمز کی, آج الحمدللہ سارے میڈیکل کالجز اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہیں. تو اس کے لیے تو ایک پوری ترتیب ہے آپ کے پاس, کیونکہ وقت مختصر ہے, تو شام تک بھی اگر میں ریفارمز پہ گفتگو کرتا رہوں تو وہ ختم نہیں ہو پائے گی. ہاں اچھا چودھری صاحب, جس طرح آپ نے سمرائز کیا تو لگ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر تو سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے, لیکن ایسی ساری سچویشن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹیز جو ہیں وہ پھر سے میدان میں آ رہی ہیں, تو ان کے مطالبات کیا ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ ذرا ہم ان کے ایشوز پہ بھی بات کریں گے. دیکھیے, جو تو عوامی حقوق سے متعلق مطالبے ہیں وہ تو آپ دیکھتی ہیں کہ دنیا کے تمام مہذب ممالک میں اپوزیشن اور حکومت کی توجہ کے لیے سول سوسائٹی سامنے آتی ہیں, اس کے بعد وکلا تنظیمیں سامنے آتی ہیں, مختلف پبلک اوپینین باڈیز جس میں پریس ایک بڑا طاقتور میڈیم ہے, اس پر چیزیں ہائی لائٹ کی جاتی ہیں. پھر اپوزیشن ان سارے مطالبات کو لے کے اسمبلی میں جاتی ہے, وہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے, اور ایک کلیکٹیو وزڈم کے تابع فیصلہ ہوتا ہے. دس از کالڈ ڈیموکریسی. یہ پوری دنیا میں کہیں یہ دستور نہیں ہے کہ آپ پرتشدد تحریک چلا کے, سرکاری املاک کو نقصان پہنچا کے, سرکاری افسروں کو شہید کر کے, جلاؤ گھراؤ کر کے, ڈنڈے ہاتھ میں پکڑ کے, اس کلچر کو فروغ دے کے, ریاست کے آئینی ڈھانچے, آزاد کشمیر قانون اسمبلی کو یرغمال بنانے کی, اس کو آگ لگانے کی باتیں کرتے ہوئے یہ مطالبہ کریں کہ مسئلہ کشمیر کا جڑ سے خاتمہ کر دیا جائے, جس کی بنیاد پر یہ سارا آئینی اسٹرکچر, یہ سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر کے آفیسز قائم ہے. اگر مہاجرین نشستیں جو ان کا اولین مطالبہ ہے, اگر یہ مطالبہ اس حد تک غیر سنجیدہ ہے کہ میں سمجھتا نہیں ہوں کہ یہ مطالبہ تو 100% جو ہے مسئلہ کشمیر کا خاتمہ, یہ تو ہندوستان کی مضموم کوشش یا سازش یا اس کے ایجنڈے کی تکمیل ہو سکتی ہے. یہ کوئی محب وطن کشمیری یہ مطالبہ کر نہیں سکتا, کیونکہ ان مہاجرین جموں کشمیر کے آباء و اجداد نے اپنے خون سے یہ آزادی کی تحریر لکھی ہے. اور یہاں تک بھی میں کہنا چاہوں گا کہ جو قائد اعظم کہ پہلے قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کے جو سیکرٹری تھے خورشید حسن خورشید, ان کا تعلق بھی اس مہاجرین کمیونٹی سے تھا. جو 1970 میں جب آئینی نظام آیا, آزاد کشمیر میں پہلا آئین دیا گیا, تو اس وقت جو پہلے اسپیکر تھے منظر مسعود صاحب, ان کا تعلق بھی مہاجرین نشستوں سے تھا. مہاجرین جو نشستوں میں بہت قداور لوگ الیکٹ ہو کے آئے. تو ایک طرف تو ہندوستان اپنی کٹھ پتلی اسمبلی اور کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ کے ذریعے اس اسمبلی میں جو سمبولک انہوں نے جو سو کالڈ ان کی سمبولک نشستیں ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کے لیے, وہ ان میں اضافہ کر رہے ہیں, جبکہ وہاں انہوں نے 35 سے اور 370 ختم کر دیا, اور پوری ہندوستان سے وہ آبادی کا تناسب, مسلمانوں کی آبادی کی اکثریت کو کم کرنے کے لیے باہر سے لوگ لا کے بسا رہے ہیں, اور 60 لاکھ تقریباً لوگ بسا چکے ہیں. اور دوسری طرف ہمارے جو اوریجنل جو کشمیری ہیں, جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈر ہیں دوسری تیسری نسل سے, ہم ان کی اصل شناخت ان سے چھین کے انہیں آزاد کشمیر اسمبلی میں نمائندگی سے محروم کرنا چاہتے ہیں. تو عزائم تو دیوار پر لکھے ہوئے ہیں, اب کسی عقل کے اندھے سے اگر نہ پڑے جائیں تو پھر اس پر افسوس کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا تھا کہ یہ سب لوگ جو ہے وہ خالی بیگز لے کے بارڈر کی طرف گئے تھے, تو کیا ان کو خالی جو سستا آٹا ہے وہ پاکستان کی طرف سے فراہم نہیں کیا جا رہا تھا, جو ان کو انڈیا کی طرف جانے کی ہی ضرورت محسوس کی انہوں نے؟ دیکھیے, یہ اس میں جو انفارچونیٹلی کچھ آغاز میں کچھ سین وائسز تھیں جو اب اس حد تک دب گئی ہیں کہ اب اس میں ساری اینٹی اسٹیٹ قوتوں کا غلبہ مجھے ہوتا نظر آ رہا ہے. اور یہ بہت بدقسمتی ہے کہ اب آپ کو میں ایک اور آپ کے سامنے ایک حقیقت پیش کرنا چاہوں گا کہ چلیے, کیونکہ آٹا ہوتا ہی پنجاب میں اور پاکستان میں ہے تو یہیں سے جانا ہے, لیکن جس قیمت پر پاکستان کے کسی شہری کو آٹا دستیاب نہیں ہے آزاد کشمیر کے شہری, بالکل ایسے, ٹھیک, جس قیمت میں پورے پاکستان میں کسی کو بجلی دستیاب نہیں ہے آزاد کشمیر کے شہریوں کو دستیاب ہے. بالکل. اچھا, اشیاء خرد و نوش کی ہر چیز جو ہمارا چونکہ اپنی تو وہاں پروڈکشن ہے نہیں ہے, نہ کوئی اس طرح کی انڈسٹری ہے, بیسیکلی ٹورزم یا ہائیڈرو انڈسٹری ہے, تو ہماری بود و باش, جینا مرنا, ہمارے سارے کاروبار, ہمارے یوتھ کی امپلائمنٹس پاکستان کے اداروں میں, بالخصوص عسکری اداروں میں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں, 4 اسٹار جنرلز تک وہ کشمیری ہیں. اور کبھی ترقی کے مواقع میں مجھے آج دن تک اپنی 55 سال کی زندگی میں کسی فوجی افسر سے حاضر یا ریٹائرڈ سے یا کسی بیوروکریٹ سے مجھے یہ کبھی
انڈیا نہیں ملا کہ جی کسی کشمیری کو تعصب کی بنیاد پر ترقی کا یکساں موقع نہیں دیا گیا. جب پاکستان اپنا پیٹ کاٹ کر ہماری جائز ناجائز ہر خواہشات پوری کرنے کے لیے تیار ہے, تو اس کے بعد ایک طرف تو یہ سٹیٹس انجوائے کرنا, پھر ابھی گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ مارکہ حق بنیادی طور پر شروع کہاں سے ہوا, 3 جنگیں ہم نے کشمیر پر لڑی ہیں, 4تھا مارکہ حق اللہ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی سربراہی میں ہمیں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کیا. تو اگر یہ مسلح افواج پاکستان نہ ہو اور یہ خونی لکیر کے اس پار کی شہری آزادیاں اور جو اس وقت ہندوستان میں جو زیر کنٹرول جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے وہاں کی جو شہری آزادیاں ان کا کوئی موازنہ ہے, یہ جو جھنڈا لہرا کر آج جو کشمیر کا جو پرچم ہے جو میری سرکاری گاڑی پہ بھی لگا ہوا ہے, اگر اس کے پیچھے پاکستان کے قومی پرچم کا تقدس اور اس کی حفاظت اور اس کی طاقت موجود نہ ہو, تو خدا نہ خواستہ پھر غزہ بننے میں کشمیر کو کتنی دیر لگ سکتی ہے. پوری مسلم امہ وہاں کھڑی ہے, لیکن جو وہاں حشر ہو رہا ہے, جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے, لوگ اب ہالوکاسٹ کو بھی بات کرنے سے کتراتے ہیں. یہ مہذب دنیا کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ آپ اپنا اگر ہوش کے ناخن لیں تو پھر پاکستان مسلح افواج پاکستان کے کردار کو نفی کر کے باقی بچتا کیا ہے. اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ سہولتیں سب پاکستان سے لینی ہیں, ایک ٹیڈی پیسے کا ٹیکس بھی نہیں دینا, لیکن لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے یا پاکستان کی اسٹریٹجک تنصیبات کی حفاظت کے لیے اگر پاکستان کی فورسز ہیں تو آپ واہیاتی کی انتہا دیکھیں کہ جی اس کو بیرونی حملہ تصور کیا جائے گا. آپ کون ہے یہ جملہ کہنے والے؟ آپ کے پاس کیا مینڈیٹ ہے؟ آپ نے کوئی کونسلر کا الیکشن لڑا ہے؟ اگر آپ کے پاس اتنی پاپولیرٹی ہے جو آپ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے ذریعے نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جن کے 99% پروفائلز لاک ڈاؤن بیرون ملک سے چلائے جا رہے ہیں. اور اب اس کے بارے میں تو آج بین الاقوامی میڈیا نے بھی بتا دیا کہ ایک سائفر آیا سامنے سوئٹزرلینڈ سے, جس میں جو بجلی کی گفتگو ہے, جو بلات کی گفتگو ہے, وہ ہندوستان کی پراکسیز جو ہیں وہ ستمبر 2023 سے کرنا شروع کر رہی ہیں. ابھی تو اس کے تانے بانے اور مزید انفولڈ ہونے ہیں. تو آئندہ چند دنوں میں سمجھتا ہوں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے کا بھی امکان ہے. جہاں تک فورسز کا اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا, میں آپ کو کل کا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ پرسوں ایک تھریٹ الرٹ جاری ہوا کہ جس را اور جو اس طرح کی ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یہ کشمیر میں اسٹریٹجک انسٹالیشنز کا نشانہ بنانا چاہتی ہیں. اب اس تھریٹ الرٹ کے نتیجے میں اگر گورنمنٹ نے اپنی سینسٹیو انسٹالیشنز کی حفاظت نہیں کرنی تو یہ ذمہ داری انہوں نے ایکشن کمیٹی کو دینی ہے. انہوں نے وہ تھریٹ الرٹ اپنے فیس بک پیجز پر لگا دیا کہ جی اس کی آڑ میں بھی پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے, اور جب گورنمنٹ نے رسپونڈ کیا تو پھر فوری طور پر وہ پوسٹیں ڈیلیٹ کر دی. اب یہ چاہتے کیا ہیں کہ آزاد کشمیر میں پچھلے دنوں 14 اگست کو راولا کوٹ میں ایک واقعہ ہوا, اس میں مقامی انتظامیہ نے وہاں جو کچھ گرفتاریاں کی, اس وقت بھی ایک ایکشن کمیٹی کے مرکزی رہنما کی ویڈیو وائرل ہوئی کہ جی پہلے تو یہ کہتے تھے ایس سی پی سی نہ بھائی نہ, اس دن انہوں نے فرمایا کہ جی آزاد کشمیر پولیس مظفر آباد سے چل پڑی ہے, کوٹلی سے چل پڑی ہے, تو ان کے راستے میں درخت پھینکے جائیں, انارکی پیرر کی جائے, افراتفری پیدا کی جائے اور تھانے پر حملہ کر کے وہ ملزم چھڑا لیے جائیں. تو اب جب میں نے اس دن بھی یہ بات دہرائی تھی کہ بات ایف سی یا پی سی کی نہیں ہے, بات لا انفورسمنٹ کی بھی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جتھوں کی صورت میں آزاد کشمیر میں اس قدر انتشار اور دہشت پھیلائی جائے کہ ریاستی ڈھانچہ زمین بوس ہو جائے. اب یہ جو نظریہ ہے, یہ جو ڈاکٹرائن ہے, یہ کسی محب وطن کشمیری کو تو نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. تو چودھری صاحب پھر ان کو یہ جو بے لگام گھوڑے ہیں ان کو لگام کون ڈالے گا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے, میں نے آپ سے عرض کی کہ ریاست جو ہے اپنے عام شہریوں سے ہمیشہ ماں کا سلوک کرتی ہے. ریاست نے کچھ ریڈ لائنز ڈٹرمن کی ہوتی ہیں, بالکل, جو آئین کے اندر دیے گئے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان سے براہ راست مشروط ہوتی ہیں. مثلاً آج ان کا بیانیہ کیا ہے کہ جی ہم جو کراسنگ پوائنٹس ہے وہ بند کریں گے. اچھا, کراسنگ پوائنٹ بند کرنے سے ہوگا کیا کہ آزاد کشمیر میں جو سامان نقل و رسل ہے وہ نہیں پہنچ پائے گا, نہیں پہنچے گا, بالکل. اس سے نقصان کس کا ہے؟ پاکستان میں تو کسی کا نقصان نہیں ہے. اس میں تو آزاد کشمیر کا ایک عام شہری تڑپے گا جس کے گھر کا چولہا بجھے گا. اچھا, آزاد کشمیر کے کانسٹیٹیوشن میں جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں ان میں جو 5ویں نمبر کا رائٹ ہے وہ ہے رائٹ ٹو انڈیپینڈنٹ موومنٹ. وہ آئین نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کسی کا رائٹ ٹو موومنٹ بند کر ہی نہیں سکتے. اسی طرح جب آپ آئین آزاد کشمیر کی خلاف ورزی کی بات کریں گے, پھر ایک طرف یہ کہتے ہیں ہمارا پاکستان کے اداروں سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے, ہماری بڑی پرامن طریق ہے, اور تمبر کے ڈنڈوں کی جو گفتگو ہے
اور جو پچھلی دفعہ انہوں نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا حشر کیا, اگر وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہاتھ میں اگر آتشی اسلحہ ہوتا تو بہت بڑے واقعات ہوتے, لیکن کہا کیا گیا, دھوکہ کیا دیا گیا کہ جی پرامن تحریک ہے, اور وہ پرامن تحریک پوری دنیا نے دیکھی کہ کتنی سرکاری گاڑیاں چلیں, کتنے افسر زخمی کیے گئے, کتنے پولیس کے جوان جو ہیں ان کے ٹانگیں اور بازو توڑے گئے, اور پھر اس کے بعد اس سے بڑھ کر پھر پولیس افسر کو شہید بھی کیا گیا. تو اس ساری فسطائیت اور دہشت گردی کے بعد آج ایکشن کمیٹی کا ایک جو ہے ان کا لیڈر وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے تو یہ تمبر کے ڈنڈے جو ہے رات کو ہم نے سفر کرنا ہوتا ہے تو یہ کتوں کے لیے اور بلیوں کے لیے ہیں. میں کہتا ہوں بےہودگی کی اس سے بڑی انتہا کیا ہے کہ اسی ایکشن کمیٹی کے ممبران جو ہیں وہ تمبر کے ڈنڈوں کے حوالے سے سرے عام سوشل میڈیا پہ کیا گفتگو کر رہے ہیں, وہ سارا آزاد کشمیر بلکہ پوری بین الاقوامی دنیا دیکھ رہی ہے. اور وہ یہ کہتا ہے ابھی پچھلے 6 ماہ میں انہوں نے پورے آزاد کشمیر میں موبلائزیشن کی, اور گرمیوں کے دن تھے, کرتے بھی رات کو تھے. کوئی کتا, کوئی بلی, کوئی اس طرح کی مخلوق جو ہے وہ ان کے راستے میں نہیں آئی. تو اب 29 کو ان کے راستے میں آنے کا امکان ہے, جس کے لیے یہ دہشت گردی کو بنیاد بنا کر ریاست کے اداروں کے ساتھ مسلح تصادم کرنا چاہتے ہیں. اور پھر چاہتے کیا ہیں کہ چونکہ انہیں پتا ہے کہ وہاں پہ آج پولیس کی جو تعداد ہے وہ بہت تھوڑی ہے, لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے نہ ہونے کے برابر ہے. تو اگر ان کی مدد کے لیے اگر فورسز آتی ہیں اور اسٹریٹجک انسٹالیشنز کی حفاظت کرتی ہیں, اور اگر یہ لا اینڈ آرڈر کو بگاڑتے ہیں, تو پھر اسٹیٹ نے تو اپنا کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنا ہے. اسٹیٹ تو چیزوں کو انٹینڈڈ نہیں چھوڑ سکتی. اصل بات تو یہ ہے کہ آپ آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے حکومت سے گفتگو کے ذریعے, جس طرح آپ نے پہلے اپنے کو جائز بات ہے منوائی, آپ بھی منوائیں. لیکن اگر آپ قضیہ کشمیر کو فنا یا دفن کرنے کی کوشش کریں گے تو ریاست کا ہر باشعور اور غیرت مند جو کشمیری ہے آئینی ہاتھوں سے آپ کے عزائم کو روکے گا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی کہ 3 روپے کی بجلی چونکہ وہاں پر ہے اور پھر آٹا بھی بہت سستا ہے, اور یہ ریٹ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ہے, اور جو دیگر مرات ہیں پھر اس کا بوجھ پاکستانی اپنے ٹیکس کی صورت میں جو ہے بہت بڑا بوجھ اٹھاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں پاکستان کی کتنی کنٹریبیوشن ہے؟ دیکھیے, آٹا اور بجلی ایک بڑی ثانوی چیز ہے جو مملکت خداداد پاکستان, ریاست پاکستان, عوام پاکستان اور سب سے بڑھ کر مسلح افواج پاکستان کا جو کردار ہے, انہوں نے اس تحریک آزادی کشمیر کی شمع کو اپنا خون دے کر روشن رکھا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. انسانی زندگی کی کیا نعمت ہے. آج سے آپ 40-50 سال پیچھے چلے جائیں, 10-15 سال پہلے چلے جائیں, جب برہان وانی شہید کا دور تھا, تو اس وقت کوئی سستا آٹا یا سستی بجلی بھی کشمیریوں کی ضرورت تھی یا ڈیمانڈ تھی. آزادی کی تحریکوں میں لوگ پیٹ بھرنے کی بات کرتے ہیں یا لہو دے کر آزادی کی تحریکوں کو زندہ رکھنے کی بات کرتے ہیں. یہ جو حقوق کا ڈاکٹرائن ہے یہ بیسیکلی کہاں سے چلا؟ یہ رو نے چلایا بلوچستان سے لے کر اس کو خیبر پختونخوا تک. عوام کو اگر آپ نے ڈی ٹریک کرنا ہو یا ان کے ذہنوں کو آلودہ کرنا ہو تو 5th جنریشن وار کیا ہے. ابھی مارکہ حق میں مجھ نہ چیز نہیں 5-6 دن پہلے یہ بات کہی تھی اسی کشمیر ہاؤس کے کمرے میں بیٹھ کے کہ اگر آپ نے بلوچستان کو بلیڈ کرنے سے باز نہ آئے آپ, تو ہم آپ کو لال قلعے سے لے کر کشمیر کے جنگلوں تک اندر گھس کر ماریں گے. اور اس کے چند ہفتوں بعد اللہ پاک نے مجھ نہ چیز کے الفاظ کی حرمت کا اللہ پاک نے پردہ رکھا. ہمارے شاہینوں نے, ہماری مسلح افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کی زیر قیادت ان کو گھس کر مارا. ابھی تک یہ تیارے نہیں ان کو پتا کہ 6 ہیں یا 7 ہیں. اور بےہودگی کی انتہا دیکھیں کہ اس ہندوستانی جو موریلٹی ہے یہ اتنی گر گئی ہے کہ یہ جب کرکٹ کھیلتے ہیں تو پھر وہاں ہاتھ نہیں ملاتے, اور وہ جو اپنی جو فتح ہے اس کو منسوب کر دیتے ہیں بھارتی فوج کے ساتھ. مثلاً سپورٹس مین اسپرٹ کا اتنا گھٹیا مظاہرہ میں نے اپنی 55 سال کی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جوتے آپ کو پڑے ہوں مسلح افواج پاکستان سے, اور کھیل کے میدان میں اپنی وہ ہزیمت جو ہے وہ اس گھٹیا ایکٹ سے جو انسانیت کی بھی تذلیل ہے اس سے آپ بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. تو اخلاقی طور پر تو مودی اور اس کی پوری ڈاکٹرائن ہی دیوالیے کا شکار ہے. لیکن میں ان دوستوں کو, ان نادان دوستوں کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ریڈ لائنز کو کراس نہ کیجیے. ریاست جہاں ماں ہے وہاں میرے وزیر اطلاعات فرماتے ہیں کہ ریاست پھر حجاج بن یوسف بھی ہے. تو گفتگو ہوئی مسائل کا حل ہے, اسی کے ذریعے مسائل کو حل کیا جانا چاہیے. لیکن تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ اگر کوئی کھلواڑ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی اجازت ریاست کسی صورت میں نہیں دے گی. اور 29 ستمبر کو یہ جو لاک ڈاؤن کی باتیں ہو رہی ہیں چودھری صاحب, اس میں بڑی ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ جی ہمیں کمرشل میٹرز کو ختم کرنا ہے. تو یہ کیسی ڈیمانڈ ہے اور کمرشل میٹر سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے کشمیری؟ یہ بڑا زبردست سوال آپ نے پوچھا ہے. مثلاً بجلی تو آلریڈی فری ہے. اب جو تھوڑا بہت ریونیو ہے جس سے محکمہ برقیات کی تنخواہیں بھی ابھی پوری طرح ادا نہیں ہو پا رہی, 1/4 حصہ وہ تنخواہیں ادا ہوتی ہیں, وہ کون دے رہے ہیں؟ وہ کمرشل ادارے جو لاکھوں کروڑوں کے پروفٹس کما رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب
یہ چاہتے کیا ہیں کہ ان میں سے کچھ ان کے شاید فائنینسر بھی ہیں، تو یہ اپنے معاشی مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اب ان میں سے جتنے تاجر ہیں آپ ان سے یہ پوچھیں کہ سستی بجلی اور سستے آٹے کے بعد تم لوگوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے کیا چیز سستی کی ہے؟ کوئی ڈبل روٹی سستی کی ہے، کوئی روٹی سستی کی ہے، بجلی فری ہے، جو کاسٹ آف پروڈکشن کسی چیز کی سستی کی ہے؟ نو، ناٹ ایٹ آل. چاہتے کیا ہیں کہ آزاد کشمیر کو ٹیکس فری زون ڈکلیئر کر کے تمام کا تمام جو ہے وہ مالیاتی کا سارا پاکستان برداشت کرے، لیکن جو اقوام متحدہ نے ذمہ داریاں دی ہیں حکومت پاکستان کو، وہ جو سیکورٹی آف آزاد کشمیر ہے اس کے حوالے سے یہ سارے کے ساری ذمہ داری سے پاکستان جو ہے وہ دستبردار ہو جائے اور یہ پیچھے انارکی اور افراتفری پیدا کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب انہی کے اندر سے شر پسند یہ کہتے ہیں کہ جی جو مسلح افواج پاکستان ہے وہ کشمیر چھوڑ دیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو، ان عقل کے اندوں کو ابھی تک قابض اور محافظ افواج کا فرق معلوم نہیں ہے کہ قابض افواج آپ کا خون لے رہی ہیں، آپ کو دہشت زدہ ماحول میں آپ کی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ تباہ و برباد کر رہی ہیں، اور محافظ افواج آپ کے لیے اپنی وردی کو اپنے خون میں لہرا رہی ہیں. جن عقل کے اندوں کو یہ نہیں پتا انہیں یہ بات کہنے کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ جی یہاں سے مارکہ حق کے بعد بھی اگر یہ کسی کی سوچ ہے تو اس پر رویا جا سکتا ہے، افسوس کیا جا سکتا ہے اس کی اس سوچ پر کہ جی افواج آپ نکال لیں تاکہ ہندوستان جو ہے وہ دہشت اور بربریت کی یہ داستان آزاد کشمیر میں بھی شروع کر سکے. ہم نے ان سے وہ مقبوضہ کشمیر لینا ہے اس ڈاکٹرائن کے مطابق. آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں، ان کے عزائم کیا ہیں. ویسے تو بڑے ڈیٹیل سے ہمیں پتہ چل گیا ہے، جتنی بھی ساری چیزیں آپ نے سمجھانے کی کوشش کی ہیں، لیکن بس ایک اور سوال اس سے ریلیٹڈ میں یہ کرنا چاہوں گی اور پھر دیگر ایشوز کی جانب بڑھتے ہیں. یہ جو آٹا پاکستانی حکومت سبسڈائز کر کے آزاد جموں کشمیر میں دے رہی ہے، ہم تو مہنگا خریدتے ہیں، تو کیا یہ 100% وہاں پر استعمال ہوتا ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی کہانی آپ کو چھپی ہوئی لگتی ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو آپ سبسڈائزڈ آٹے کی بات کر رہی ہیں، یہ فنومینا بھی پچھلے 2-3 سال سے 4 سال سے شروع ہے. یہ گزشتہ حکومت ایک تھی ہماری جو پی ٹی آئی کی، اس میں یہ پہلے فرق یہ جو سرکاری آٹا اور پرائیویٹ آٹا تھا اس میں 150-200 کا فرق ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر ایک پورا پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ وہ یہ فرق کیوں زیادہ کیا گیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح پنجاب میں پورا پنجاب ڈوب رہا ہے، وہاں جو آٹا ہے اس کی قیمت میں 1 روپیہ کمی نہیں آئی. آزاد کشمیر میں تو اللہ کی رحمت ہے کہ میسو سینکڑوں کی تعداد میں جانی نقصان نہیں ہوا. ہمارے جو فگر تھا وہ 40 سے نیچے رہا، اور ہم نے کوشش کی کہ وہ جو ہمارے بچے بچیاں، جو بزرگ نوجوان جو اس آفات سماوی کا شکار ہوئے ہیں، ان کی جس حد تک بھی داد رسی کی جائے، قانون اجازت دیتا ہے ہم نے کی. لیکن آزاد کشمیر پر اللہ کی رحمت رہی کہ جس طرح کا نقصان گلگت بلتستان میں اور پنجاب میں ہوا، آزاد کشمیر میں نہیں ہوا. لیکن اس تمام یہ منظرنامے کے بعد بھی آزاد کشمیر میں اور اب پنجاب میں آٹے کی پرائسز میں مزید 1000 روپے کا فرق آ گیا. تو اس سے آٹے کی اسمگلنگ کے چانسز تو اپنی جگہ موجود ہیں. پہلے اگر ایک آٹے کا ٹرک 16-18 لاکھ روپیہ بچت ہوتی تھی اسمگل اس کو کریں ساتھ خیبر پختونخوا میں یا پنجاب میں، اب وہ 20-22 لاکھ کو کراس کر رہے ہیں. تو اب حکومت کو مزید زیادہ ذمہ داری سے، سختی سے، چونکہ آٹے کا کوٹا تو وہی ہے 3 لاکھ ٹن، اور ہم پاسکو سے اس لیے گندم لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیش پیسے نہیں ہوتے دینے کے لیے. ہم تو جو ہے کریڈٹ پہ لیتے ہیں، اور پھر جو ہمیں اپنے وسائل سے پیسے ملتے ہیں تو ہم وہ پیسے ادا کرتے رہتے ہیں. یہ پاسکو بھی گورنمنٹ آف پاکستان کا ادارہ ہے، تو ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہم سے کبھی بھی کیش یا کریڈٹ کے اوپر وہ کبھی ہنگامہ نہیں کرتے. ہم نے ان کے کئی لاکھ اربوں میں بقایا جات دینے ہیں، لیکن انہیں پتا ہے کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میگا پروجیکٹس دیکھ لیجئے، رٹوا ریحام دیکھ لیجئے، آپ جاگران کا پروجیکٹ دیکھ لیجئے، کوئی ایک ایسا مجھے جگہ نظر نہیں آتی کہ جہاں موجودہ حکومت نے وفاقی حکومت سے وسائل مانگے ہوں تو ان کے پاس اپنے لیے ضرور نہیں ہے، لیکن ہاں اپنا حصہ کاٹ کے انہوں نے کشمیر کے لیے، کشمیر کے عوام کے لیے انہوں نے وہ فنڈز فراہم کیے. اچھا چودھری صاحب، یہ کمیٹیز خود کو چونکہ عوام کی نمائندہ جماعت بھی کہتی ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ طرز عمل جو ہے وہ جمہوری ہے یا صرف جمہوریت کے لبادے میں سیاست پر دباؤ ڈالنا ہے؟ اور اسی سے پھر میں ایک اور سوال بھی جوڑ دیتی ہوں کہ اس مرتبہ پھر آپ ان سے کیسے نمٹیں گے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے، دونوں سوالوں کا میں آپ کو مفصل جواب دے دیتا ہوں کہ ملک چلتے ہیں آئین اور قوانین کے تابع. بالکل ایسا ہی ہے. اب آئین آزاد کشمیر کے تابع آپ جو پولیٹیکل پارٹیز رجسٹریشن ایکٹ ہے وہ آزاد کشمیر میں نافذ ہے. اگر انہیں یہ دعویٰ ہے نا کہ یہ پاپولر ہیں اور ان کے پیچھے کوئی ہڈن اور بیرونی ایجنڈا نہیں ہے، اور یہ اپنے آپ کو محب وطن کشمیری اب بھی ڈکلیئر کرنے کی
اگر ان کے پاس گنجائش ہے، اگر گنجائش ہے تو وہ صرف ایک رستہ ہے اس کا کہ آپ اپنے آپ کو بطور سیاسی جماعت رجسٹر کروائیں، ٹھیک ہے، اس پروسیس سے گزریں، اس چھانٹی کے پروسیس سے، اور پھر اپنے اسی منشور کو جو آپ آزاد کشمیر میں نافذ کرنا چاہتے ہیں. میں نے تو پچھلے بھی کسی ٹی وی ٹاک شو میں کہا کہ اگر آپ قضیہ کشمیر کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو میں شاید اکیلا بھی رہ جاؤں تو میں پھر بھی آپ کی مخالفت میں زندہ رہوں گا اگر اللہ پاک نے مجھے زندگی دی. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس یہ جو خود ساختہ آپ کا نیریٹو ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پبلک سپورٹ حاصل ہے تو آئیں. ابھی آزاد کشمیر میں 5-6 ماہ بعد انتخابی مہم اپنے عروج پر پہنچی ہوگی، حصہ لے لیں، جماعت رجسٹر کرائیں، الیکشن لڑیں. اچھا، اس طرف جاتے ہوئے ان کی جان نکلتی ہے کیونکہ انہیں یہ پتا ہے کہ آزاد کشمیر کی جو 33 نشستیں ان میں 1 لاکھ ایوریج ووٹ ہے، تو وہ اگر 33 لاکھ ووٹرز میں سے یہ کل آبادی کا جو 45 لاکھ کے قریب ہے 8,000 یا 10,000 افراد اکٹھے کر لیں تو باقی جو 32,90,000 کے قریب ہیں ان کا آگے نمائندگی کدھر گیا جو انہوں نے آزاد کشمیر اسمبلی کو جو اختیار دیا ہوا ہے. اس کے بعد آزاد کشمیر میں لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے ہیں. پورے آزاد کشمیر میں کسی نے نہیں کہا کہ اسمبلی کے الیکشن میں یا لوکل باڈیز کے الیکشن میں کوئی فارم 45-47 کا جھگڑا ہے. تو جو نمائندے جن کو عوام نے منتخب کیا ہوا ہے اس سارے نظام کو بائی پاس کر کے یہ کیا کہتے ہیں ہم عوامی نمائندے ہیں. چونکہ ہمارے پاس ڈنڈے ہیں، ہم نے ریاست کو پرتشدد طریقے سے اس سے قبل بھی یرغمال بنایا ہے. اس وقت ریاست نے نرمی اس لیے کیا، آپ کے سوال کے دوسرے پہلو کی طرف، کہ اگر کوئی جائز پاپولر ڈیمانڈ ہے جس سے آزاد کشمیر کا کوئی پبلک جو جنرل پبلک ہے وہ بھی اس کے بینیفٹ کا وہ حصہ لے رہی ہے اس کا، اور اس نیریٹو کو بیسیکلی تو سب سے پہلے پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے دیا، انہوں نے وہ نیریٹو ہائی جیک کر لیا. یہ کب 3 روپے بجلی، ان میں سے کوئی اٹھ کے قرآن پہ حلف دے دے کہ ہم 3 روپے بجلی کی بات کرتے تھے. انہوں نے تو جو ریٹ پٹیشن کی ہوئی ہے وہ بھی اس بات کا اظہر منظر شمس اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ جی کاسٹ آف پروڈکشن پلس ضروری ٹیکسز. تو 3 روپے بجلی تو صرف پاکستان کی حکومت نے کشمیریوں سے اپنے محبت کے رشتے کو مزید مضبوط کرتے ہوئے انہوں نے کہا جانے دیں یار. اور قطع کلامی کی معذرت چودھری صاحب، یہ حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرنا ان کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس پہ کوئی ہارڈ کمنٹ اس لیے نہیں دیتا کہ ریاست کی ریٹ کو جس نے بھی چیلنج کیا ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچا. بالکل. میں تو آج بھی ایک بات کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کی بجائے دشمن کے ایجنڈے کی تکمیل میں سوشل میڈیا کے ذریعے 5th جنریشن وارفیئر کو کھولنے کی بجائے میز پر بیٹھ کے گفت و شنید کے ذریعے معاملہ حل کیا جائے. اب جب یہ عمل خدا نہ خواستہ ناکام ہو جاتا ہے تو پھر ریاست کو قانون کی عملداری کو نافذ کرنے کے علاوہ اس کے پاس کیا چارہ رہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو دس از دا سمپل آنسر. مذاکرات کی میز پر بیٹھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور بس صرف آخری سوال چودھری صاحب یہ کہ حالیہ یہ جو سیلابی صورتحال تھی اس سے اے جے کے میں بھی نقصان ہوا، تباہی بھی آئی، گو کہ پنجاب کے اضلاع کی نسبتاً کم تھی. اس میں آپ نے کیا عملی اور فوری اقدامات کیے یا صرف معاملہ اعلانات تک تو کہیں محدود نہیں تھا؟ گزارش یہ ہے کہ ہم نے چونکہ آپریشن مار کے حق بنیاد المرصوص کے حوالے سے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ لائن آف کنٹرول پر ہم بستے ہیں، سب سے پہلے ہم نے متاثر ہونا ہے. یہ تو ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں تھا کہ اب جو ہے وہ وارفیئر چینج ہو چکی ہے. ہم تو روایتی جو سرحدوں پر جنگ ہوتی ہے اس کے حوالے سے تیار تھے، تو اس حوالے سے ہم نے بھرپور تیاری کر رکھی تھی. راشن، میڈیسن، میڈیکل کا عملہ، ریسکیو کے ادارے، ان کو پوری طرح فعال کیا ہوا تھا. میں نے آزاد کشمیر اسمبلی میں بھی اس حوالے سے 1 ارب کا پہلے فنڈ قائم کر دیا تھا. زبردست. تو وہ پریکٹس آلریڈی موجود تھی. اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس نے مارکے حق میں بھی فائدہ دیا. میرا کوئی پولیس کا ایک جوان اپنے کسی پوسٹ کو چھوڑ کر پیچھے نہیں ہٹا 1 انچ بھی. میرے ریسکیو کے ادارے پوری طرح برستے گولوں میں بھی لوگوں کو ایمبولینسوں پہ ایویکویٹ کرتے رہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ابھی ایک واقعہ پوری دنیا نے رپورٹ کیا کہ شدید بارشوں میں ایک تو بڑا آسان حل تھا، جس طرح آپ نے کہا کہ میں یہ اعلان کر دیتا جی کہ ٹورسٹ سیزن ختم ہو گیا اس دفعہ کیونکہ شدید بارشیں شروع ہو گئی ہیں، مانسون ارلی آ گئی ہے. لیکن جن علاقوں میں پورے سال کا نان و نفقہ اس ٹورزم کے سیزن سے مشروط ہے وہاں پھر لوگوں کا پورا اگلا سال جو ہے اذیت اور کرب میں گزرنا تھا. تو ہم نے یہ رسک لیا کہ چلیں بارشیں اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی اس کے باوجود رسک فیکٹر کو انووک کر کے آلریڈی کوئی ٹورسٹ آنا چاہتے ہیں تو وہ آ جائیں. تو ہوا یہ کہ رتی گلی ہمارا ایک ٹورسٹ پوائنٹ ہے، وہاں پہ 800 ٹورسٹ آ کے پاکستان سے پھنس گیا. اور جو پوائنٹ تھا وہ پہاڑ کا ٹاپ تھا، وہاں ٹینٹ ولیج تھا، نیچے سے 3 کلومیٹر سڑک بہ گئی.
کیونکہ کلاؤڈ برسٹ ہوا. تو پرائم منسٹر آزاد کشمیر اور اس کی پوری ایڈمنسٹریشن نے اور مسلح افواج پاکستان کے ساتھ مل کر 22 گھنٹے ہم نے وہ ریسکیو آپریشن کیا, جس میں ہمیں مسلسل جاگا اور ہم نے آخری بچے اور آخری خاتون کو ریسکیو کرنے تک زبردست وہاں سے موقع سے اپنی پوزیشنیں چینج نہیں کی. زبردست. تو الحمدللہ جہاں بھی اس وقت آزاد کشمیر میں پریشانی بنی, ہمارے جو روڈ انفراسٹرکچر ہے اس کی بحالی کے لیے زیادہ سے زیادہ میکسیمم ہم نے 1-1.5 دن لیا. تو چونکہ جنگی حالات میں ہمارے جو ادارے ہیں, جن میں شاہراہت کا ادارہ ہے, جن میں صحت کے ادارے ہیں, ریسکیو کے ادارے ہیں, شہری دفاع کے ادارے ہیں, ایڈمنسٹریشن ہے, ان سب نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. اور سب سے بڑی بات کہ انسان کیا ہے, وہ تو فانی ہے, اللہ کا کرم تھا, اس کی رحمت تھی. اور میں نے یہ بھی کوشش کی کہ جو گلوبل چینجز ہیں, جو ویدر کے ساتھ, جو کلائمیٹ چینج کے حساب سے جو ویدر کے متاثر ملک ہیں, ان 5 ملکوں میں ایک ملک پاکستان بھی ہے. بالکل. تو اس حوالے سے ایک میں نے آتے ساتھ ہی جو پہلا اقدام کیا تھا, میں نے جنگلات کی کٹائی پر پابندی لگا دی. کیونکہ اللہ پاک قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ جو پہاڑ ہیں ان کے اوپر درخت میں نے کیل کی نسبت کر دی ہیں, تاکہ یہاں جب ان پہ یہ نصب کر دیے جائیں تو یہاں سے مٹی بہے نہ اور پہاڑ اپنی قدرتی حیت میں قائم دائم رہیں. جب آپ ان کو گنجا کر دیتے ہیں, درخت کاٹ دیتے ہیں, تو میسو لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہیں, تودے گرتے ہیں, پورے کے پورے گاؤں. اور اس کی مثال خیبر پختونخوا ہے بھی. گلگت بلتستان میں آپ نے دیکھا کہ کس لیول کا وہاں پر, چونکہ پلانٹیشن نہیں تھی, تو آزاد کشمیر میں نے آئینی ہاتھوں سے ٹمبر مافیا کے اوپر کریک ڈاؤن کیا, ٹی مافیا کے اوپر کیا, اس کے بعد سگریٹ مافیاز کے اوپر کیا. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ارتاش تو آیا, میں نے تو کوئی کمفرٹیبل وقت شاید نہیں گزارا. یہ میرے جانے کے بعد آنے والا مورخ طے کرے گا کہ میں نے اچھا گورننس کی یا بری گورننس کی, لیکن میرا ضمیر الحمدللہ مطمئن ہے کہ آزاد کشمیر کے ایک عام شہری کا, ایک نوجوان کا, آزاد کشمیر کے ایک بچی اور بچی کا, جس کا خواب میرٹ, جس کا خواب محنت کی تکمیل, اس خواب کو جو تقریباً تباہ و برباد ہو چکا تھا, میں نے اس خواب کی تعبیر کو دوبارہ زندہ کر کے ایک آزاد کشمیر کے عام شہری کا, نوجوان بچے بچی کا رشتہ ریاست کے معاملات سے دوبارہ جوڑ دیا. زبردست زبردست. بہت خوشی ہوئی یہ آخری بات آپ کی سن کے, اور بہت شکریہ, آپ نے آزاد کو وقت دیا, ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہے. جی یہ ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ تھا. بہت سارے وہ ایشوز جن پہ ڈسکشن ہو رہی تھی شاید اس سے بہترین انداز میں ہم پیش نہیں کر سکتے تھے. چودھری انوار الحق صاحب, پرائم منسٹر آف آزاد جموں کشمیر, ہمارے ساتھ موجود تھے. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.